مسلمان کا زوال۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمان کا زوال۔ اس نظم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کا اصل سبب کیا ہے۔ یہ 10ویں نمبر کی نظم ہے، اقبال کی ضرب کلیم کتاب ہے۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اقبال فرماتے ہیں اگرچہ دولت بھی دنیا کے اندر کچھ ضروریات پوری کرتی ہے، قاضی الحاجات کا مطلب ہے حاجات کا پورا کرنے والا، حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ جو دولت ہے، جو پیسے ہیں، جو مٹیریل ہے، جو مادہ ہے، جو مادی ذرائع ہیں، اقبال فرما رہے ہیں وہ بھی کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتے ہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں ان سے بھی انسان کی کچھ ضرورتیں نکل جاتی ہیں، انسان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اقبال فرما رہے ہیں جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں جو فقر کا مطلب صرف بھوک نہیں ہوتا، فقر کا مطلب صرف افلاس نہیں ہوتا، فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی بے نیازی، انسان کا توکل علی اللہ۔ جب انسان بے فکر ہو جاتا ہے، یعنی وہ تدبیر تو اختیار کرتا ہے، وہ کوشش تو کرتا ہے، وہ رزق کے لیے بھی راستے اختیار کرتا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم بھی حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کے تمام مادی ذرائع اختیار کرتا ہے، اور تمام دنیا کے بزنس کاروبار کے اندر جس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وسائل عطا فرمائے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ بے نیاز مطلب ہے وہ ڈر نہیں رہا ہوتا، وہ غم کا شکار نہیں ہوتا، وہ دکھ کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہارنے کے خوف اور خدشات میں نہیں پڑا ہوا ہوتا۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اقبال فرماتے ہیں دولت سے، پیسوں سے اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ اختیار کرنے سے بھی اقبال فرماتے ہیں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، انسان اپنے بنیادی ضروریات جو ہیں ان سے عہدہ برا ہوتا ہے، ان کو پورا کر لیتا ہے، لیکن جو فقر سے ہے میسر، لیکن جو فقر سے اور بے نیازی سے اور جرت مندی سے اور ہمت سے اور توکل علی اللہ سے جو دولت ہاتھ آتی ہے، اقبال فرماتے ہیں وہ صرف دنیا کی دولت، تونگری کہتے ہیں دنیا کی دولت۔ اقبال فرما رہے ہیں چھوٹی چھوٹی دنیا کی دولت، پیسے، اسباب، مال، مٹیریل، بزنس، کاروبار، یہ بھی کچھ ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، لیکن جو بے نیازی سے اور توکل سے اور کانفیڈنس سے اور اعتماد سے اور جرت سے اور ہمت سے اور ولولے سے اور جوش سے اور ہیومن ویلیوز کو قائم رکھنے سے اور اعلیٰ انسانی اقدار پہ قائم رہنے سے جو کمال میسر آتا ہے، تو وہ تونگری سے نہیں۔ تونگری دولت مند ہونے کو کہتے ہیں، تونگری دنیا میں صاحب ثروت ہونے کو کہتے ہیں، صاحب ثروت ہونا، صاحب مال ہونا، زیادہ مال کا آ جانا۔ تو اقبال فرما رہے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ واہ 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 واہ، اقبال کیا فرما رہے ہیں، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، یہ ہے فقر۔ اقبال فرما رہے ہیں اگر میری قوم کے جوان جسور ہوں، جسور جسارت سے ہے، جسارت کرنا کا مطلب ہے بہادری دکھانا، دلیری دکھانا، ہمت دکھانا، اس کا مطلب ہے کمزور نہ پڑنا اور ہلکے نہ ہونا، ڈھیلے نہ ہونا، سست نہ ہونا اور ڈرپوک نہ ہونا، بزدل نہ ہونا۔ تو اقبال فرما رہے ہیں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور، جسارت کرنے والے، دلیر اور جرت مند اور بہادر، وغیور اور غیور ہوں، غیرت مند ہوں، خودی کی دولت سے سرشار ہوں، وہ جھکنے والے نہ ہوں، ڈرنے والے نہ ہوں، غیرت مند ہوں اور اپنی ویلیوز میں بلیو کرتے ہوں، اپنی اقدار میں بلیو کرتے ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں
اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں پھر اگر میں کلندر بھی ہوں، پھر اگر میں درویش بھی ہوں، پھر اگر میں مالی طور پہ غریب بھی ہوں، پھر اگر میں دنیا کی مال و دولت میں بہت بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہوں، تو اقبال فرماتے ہیں لیکن کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سکندری بادشاہ ہونا، سکندر تھا نا الیگزینڈر دا گریٹ، تو استعارے کے طور پہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ اقبال نے اس کو میٹافوریکل استعمال کیا ہے کہ پھر میری غربت بھی بادشاہی ہے۔ یعنی جس قوم کے جوان، جس قوم کے نوجوان وہ جرأت مند ہو جائیں، وہ غیرت مند ہو جائیں، وہ اپنی اقدار میں بلیو کرنے لگ جائیں، وہ ہائر ویلیوز آف لائف کو سمجھنے لگ جائیں، وہ زندگی کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، جو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، اور جو بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور عجز و انکسار کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ ساری ویلیوز قرآن مجید نے سکھائی ہیں، یہ ساری ویلیو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اقبال فرما رہے ہیں جب یہ ویلیوز ہم میں آ جائیں گی، یہ اقدار آ جائیں گی میرے نوجوانوں میں، جب یہ بلند اقدار، بلند خواب، اونچے خواب یہ ہیں، اونچا خواب صرف پیسوں کا خواب نہیں ہے، وہ تو چھوٹا سا خواب ہے۔ آپ کے پاؤں میں رلنے والی چیزیں، پیسے، بزنس، کاروبار، مال و متاع، دنیا کا بزنس، یہ آپ کے پاؤں میں رلنے والی چیز ہے۔ آپ کے دل میں رہنے والی چیز تو قرآن حکیم ہے، آپ کے دل و دماغ میں بسنے والی چیز تو رب ذوالجلال کی معرفت ہے، رب کریم کا تعلق ہے، رب کریم کی محبت ہے، رب رحمان و رحیم کا تعلق ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں بسنے والی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ یہ ہیں جسور و غیور نوجوان جو اقبال فرما رہے ہیں اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو اقبال فرما رہے ہیں میں کلندر ہوتے ہوئے بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوں۔ وہ قوم، وہ ملت جس کے نوجوان جسور و غیور ہو جائیں، یعنی جسارت کرنے والے، دلیری دکھانے والے اور با ہمت ہو جائیں اور ولولے والے ہو جائیں اور مشکلوں اور بیماریوں اور تکلیفوں اور وباؤں کے سامنے ڈٹنے والے ہو جائیں، کھڑے ہو جانے والے ہو جائیں اور ہمت والے ہو جائیں، ولولے جوش والے ہو جائیں، اعتماد والے ہو جائیں، تو اقبال فرماتے ہیں وہ قوم، وہ ملت بظاہر غریب بھی ہو، بظاہر وسائل کم بھی ہوں، تو یہ امت، یہ قوم، یہ ملک کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ یہ دنیا کا لیڈر ملک بن جاتا ہے، یہ دنیا کی لیڈر قوم بن جاتی ہے، یہ دنیا کی لیڈر امت بن جاتی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب، وجہ، کچھ اور ہے، کوئی اور ہے، یعنی کوئی اور سبب ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں اے انسان، اے مسلمان، اے نوجوان، اگر تو غور کرے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو سبب آپ سمجھ رہے ہیں اپنے زوال کا، جو سبب، جو وجہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنے زوال کی، اصل وجہ وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بندہ مومن کا زوال، بندہ مومن کو اگر لگ رہا ہو پیچھے رہ گیا ہے، بندہ مومن کا پیچھے رہ جانا، بندہ مومن کا ہلکا ہو جانا، بندہ مومن کا مقابلے میں پیچھے رہ جانا، ایک مومن کا زوال اس سے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس دولت کم ہو گئی ہے، پیسے کم ہو گئے ہیں، چیزیں کم ہو گئی ہیں، مال کم ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، بندہ مومن جب تک میدان میں کھڑا ہے، جب تک رب ذوالجلال پہ توکل رکھتا ہے، جب تک اعلیٰ اقدار سے چمٹا ہوا ہے، جب تک سچائی اور ایمانداری کو اس نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے، جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ویلیوز اور اقدار کو لے کے کھڑا ہے، جب تک وہ اپنی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک وہ اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک وہ رب ذوالجلال پہ اعتماد رکھتا ہے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلتے ہوئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہے، اس وقت تک وہ کھڑا ہے۔ یہی اقبال فرما رہے ہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بندہ مومن کا زوال اس سے نہیں ہوتا کہ پیسے کم ہو گئے، دولت کم ہو گئی، بزنس کم ہو گیا اور تھوڑے سے مسائل آ گئے، حوادث آ گئے، رکاوٹیں آ گئیں، چیلنجز آ گئے، بیماریاں
پریشانیاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں تو آپ نے کہا زوال ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، اگر توکل موجود ہے زوال پذیر نہیں ہے. اگر اللہ پہ کانفیڈنس اور اعتماد موجود ہے، یقین موجود ہے، تو آپ کا زوال کا نہیں عروج ہی کا وقت ہے. اگر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن آپ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ لرننگ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمت میں لگے ہوئے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، انسپائرڈ ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہمت بندھا رہے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں شوق پیدا کر رہے ہیں، آپ پازیٹیو ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، نیگیٹیوٹی نہیں آئی، تو یاد رکھیے، پھر یاد رکھیے یہ زوال نہیں ہے. غربت کی وجہ سے زوال نہیں ہوتا، پیسے کم ہونے سے زوال نہیں ہوتا، ہمت کم ہونے سے زوال ہوتا ہے، جرأت کم ہونے سے زوال ہوتا ہے، کانفیڈنس کم ہونے سے زوال ہوتا ہے، اعتماد کم ہو جائے تو زوال پذیر ہوتے ہیں. پیسے آنی جانی چیز ہے، صحت آنی جانی چیز ہے، اور اچھے اور برے حالات آنے جانے ہیں. اقبال فرماتے ہیں سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے وہ اسباب کیا ہیں؟ ہمت کا کم ہو جانا، موٹیویشن کا کم ہو جانا. وہ اسباب کیا ہیں؟ انسان کا اقدار حیات کو لو کر لینا، اپنے گولز کو چھوٹا کر لینا، صرف دنیا داری میں مبتلا ہو جانا، صرف مادہ پرستی میں لگ جانا. اگر انسان ہائر ویلیوز آف لائف کے ساتھ ہے، بڑی ویلیوز پہ کھڑا ہے، تو وہ غریب ہو کے بھی امیر ہے. وہ پیسے کم بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ لیڈر ہے. لیڈر صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، لیڈر ہمت سے ہوتا ہے، موٹیویشن سے ہوتا ہے، ولولے سے ہوتا ہے، شوق سے ہوتا ہے. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اقبال فرماتے ہیں اگر میرا جوہر آشکار ہوا، اگر میری کوالٹیز کا لوگوں کو پتہ چلا، اگر دنیا میری طرف مائل ہوئی، اگر میں نے دنیا کے اندر ایک نام پیدا کیا، تو اقبال فرماتے ہیں جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر میری کوالٹیز کا دنیا کو پتہ چلا، اور اگر دنیا کے اندر میری لیڈرشپ مان لی گئی اور مجھے ایکنالج کیا گیا اور مجھے مانا گیا، قلندری سے ہوا ہے، میں نے قلندری اختیار کی ہے، درویشی اختیار کی ہے، توکل اختیار کیا ہے، ہائر ویلیوز آف لائف کی بات کی ہے. میں نے صرف بزنس نہیں پڑھایا، میں نے صرف کاروبار کی گفتگو نہیں کی، میں نے صرف کریئر کو یہ نہیں سمجھا یہ 4 ٹکے 4 پیسے کمانے کا کام ہے. وہ تو راستے کی ایک چیز ہے، ضروریات زندگی ہیں، کپڑے پہننے ہیں ٹھیک ہے پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں بھائی، اینک لینی ہے، اینک خریدنی ہے، بنیادی ضروریات حیات کے لیے محنت کرنی، کوشش کرنی. اور ہاں زیادہ بھی پیسے کمائیں، انڈسٹری لگائیں، کاروبار کریں، انوینشن کریں، ڈیولپمنٹ کریں. اقبال تو ترقی کے شاعر ہیں، اقبال تو ڈیولپمنٹ کے شاعر ہیں، اقبال تو پروگرس کے شاعر ہیں، اقبال تو خوشحالی کے شاعر ہیں، اقبال موٹیویشن کے شاعر ہیں، اقبال ہمت کے، ولولے کے، شوق کے، آگے بڑھانے کے شاعر ہیں. اقبال روکنے کے شاعر نہیں ہیں، اقبال کوئی ہمت کم کرنے کے شاعر نہیں، ولولہ، موٹیویشن، جوش. اقبال ایک بہتا دریا ہے، جسے اقبال نے خود اپنے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے زندہ رود، بہتا دریا. تو اقبال موٹیویشن کا بہتا دریا ہے، اقبال ہمت کا بہتا دریا ہے، جرأت کا بہتا دریا ہے. آئیے اس میں ہاتھ دھوئیں، اس کے اندر آپ سارے کے سارے پورا کا پورا نہا جائیں. اقبال کے موٹیویشن کا شاور ہے، شاور اقبال کی شاعری موٹیویشن کا بہت بڑا شاور ہے. اقبال فرما رہے ہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہان کے اندر آپ ذرا غور فرمائیے، اگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کو دنیا کے اندر عزت نصیب ہوئی، وقار نصیب ہوا، مقام اور مرتبہ نصیب ہوا، اور 4 دانگ عالم کے اندر اپنی اپنی قوم کے اندر سب سے معتبر اور سب سے زیادہ عزت اور وقار والے انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے، کیا وہ دولت سے ہوئے؟ کیا وہ پیسوں سے ہوئے؟ کیا وہ باغات سے ہوئے؟ کیا وہ کارخانوں سے ہوئے؟ کیا وہ انڈسٹری سے ہوئے؟ اس لیے میرے بہن بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، جو ساتھی جن کے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، پیسے کم ہیں، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ان کا جوہر آشکار ہو سکتا ہے، ان میں سے بڑے بڑے لیڈر نکل سکتے ہیں. آپ آج اگر غریب ہیں، مسائل میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ زوال پذیر ہو گئے ہیں. نہیں، آپ کا جوہر آشکار ہونے کا وقت آ گیا ہے. جیسے اقبال نے فرمایا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے. قلندری ہمت، قلندری عاجزی، قلندری توکل، قلندری جسور اور غیور ہونا، قلندری ہدایت پہ جمے رہنا، قلندری سچائی. اقبال فرماتے ہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح کے لگاتار دنیا و آخرت میں کامیابی کے پیغامات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازماً ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے
تمام فیملی اور فرینڈز کو بھی سبسکرائب کرا دیں، تاکہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پیغامات لگاتار آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اس کی دعاؤں کی بھی آپ سے درخواست ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔